کی عیسائی جی نے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, سونا اٹھا لیتے ہیں, چیزیں اٹھا لیتے ہیں. عالیہ حمزہ اور صنم جاوید 1 سال سے اندر ہیں. عالیہ حمزہ ملک کے گھر گئے ہیں, اس کی 2 بچیوں کے موبائل جا کے پولیس اٹھا لائی ہے. 1 سال سے آپ کے پاس ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ سر گزارش سنیں, عالیہ حمزہ ملک کوئی دہشت گرد نہیں ہے, قومی اسمبلی کی ممبر رہی ہے. سر ہم نے اور آپ نے بھی, آپ نے آج ادھر بیٹھے ہیں, کل کو آپ نے ادھر بیٹھنا ہے. اگر آج آپ لوگ آپ ممبران کے تقدس کا خیال نہیں کریں گے تو کل کو یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا. آپ کا احترام میری ذمہ داری ہے. رانا صاحب آپ تشریف, میں 10 منٹ کے لیے ہاؤس ایڈجرن کرتے ہیں جی. 10 منٹ کے لیے ہاؤس ایڈجرن کر رہے ہیں جی. کیا طریقہ ہے سر؟ یہ طریقہ دیکھیں نا آپ, یہ طریقہ ہے سر. اس طرح نہیں چلے گا سر. بھٹی صاحب بالکل بھی نہیں اس طرح چلے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے, اس طرح نہیں. آپ کی عزت میری ذمہ داری ہے. آپ کی عزت کرانا میری ذمہ داری ہے. آپ تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, پنجاب اسمبلی میں شدید لڑائی ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جب اپنی گرفتار خواتین کے بارے میں احتجاج کیا, اسمبلی میں آواز بلند کی, تو سپیکر کے جواب کے بعد جو انہیں آگ لگ گئی, جس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سپیکر کے ڈیسک کا گھیراؤ کر لیا. سپیکر جو ہے اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے. کیا کچھ ہوتا رہا, ہم آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. تربیت کی عیسائی جی نے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, سونا اٹھا لیتے ہیں, چیزیں اٹھا لیتے ہیں. عالیہ حمزہ اور صنم جاوید 1 سال سے اندر ہیں. عالیہ حمزہ ملک کے گھر گئے ہیں, اس کی 2 بچیوں کے موبائل جا کے پولیس اٹھا لائی ہے. 1 سال سے آپ کے پاس ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ سر گزارش سنیں, عالیہ حمزہ ملک کوئی دہشت گرد نہیں ہے, قومی اسمبلی کی ممبر رہی ہے. سر ہم نے اور آپ نے بھی, آپ نے آج ادھر بیٹھے ہیں, کل کو آپ نے ادھر بیٹھنا ہے. اگر آج آپ لوگ آپ ممبران کے تقدس کا خیال نہیں کریں گے تو کل کو یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا. میری بات تو سنیں, اب تشریف رکھیں ذرا پلیز. اس پہ ہم رپورٹ منگوا لیتے ہیں. میری بات سنیں, منسٹر پارلیمنٹری افیئرز یہاں پر موجود نہیں ہے. رانا صاحب میری بات تو سن لیں, منسٹر پارلیمنٹری افیئرز کو تو آنے تھے, ہمیں اس کی رپورٹ تو منگوانے تھے, پتہ تو حقائق تو پتہ کرنے تھے نا. حافظ صاحب بالکل اسی طرح ہمارے لیے سارے بڑے آنریبل ممبرز ہیں اور ہم کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. آپ کا احترام میری ذمہ داری ہے. مجھے اس پہ پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کو تو آنے تھے نا. اچھا میری بات سنیں, ہم اس وقت ہم کوسچن آنسر لے لیتے ہیں. اسی دوران جب پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر آ جائیں گے تو ہم اس کو. جی پیرزادہ صاحب جی, اچھا 1 سیکنڈ تو, ایک خاموشی تو اختیار کریں آپ, اس طرح نہ کریں آپ جناب اسپیکر. منسٹر اریگیشن کو بات کرنے دینا میاں کاظم علی پیرزادہ صاحب کو. موقف تو سن لیں نا, گورنمنٹ کا موقف تو سن لیں. تو نا فیصلہ ہی تو پڑھے ہوں. آپ رانا صاحب آپ تشریف, میں 10 منٹ کے لیے ہاؤس ایڈجرن کرتے ہیں جی. 10 منٹ کے لیے ہاؤس ایڈجرن کر رہے ہیں جی. مشکل کا باعث بنے گا. مہربانی فرما کر درخواست گزار کو مذکور بالا بلڈنگ کا منظور شدہ نقشہ اور اجازت نامے کی نقل فراہم کی جائے. لہذا استدعا ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے. جو کہ تشریف رکھو سر تشریف رکھیں سر. یہ طریقہ نہیں ہے نا, آپ تشریف رکھیں. یار سندھو صاحب اچھا آپ تشریف رکھیں. منسٹر پارلیمنٹری افیئر آپ کو جواب دیں گے یار, آپ کو جواب دیں گے نا. آپ جواب نہیں دیں گے, آپ جواب تو لینا یار.
جواب تو لینا. یہ کیا طریقہ ہے سر؟ یہ طریقہ دیکھیں نا آپ, یہ طریقہ ہے سر. اس طرح نہیں چلے گا سر. بھٹی صاحب بالکل بھی نہیں اس طرح چلے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے, اس طرح نہیں چلے گا سر. شیخ صاحب آپ تشریف رکھیں. شیخ صاحب اس طرح نہیں چلے گا. نہیں اس طرح نہیں چلے گا. آپ تشریف رکھیں. آپ بالکل رکھیں. منسٹر پارلیمنٹری افیئرز آئے ہیں, ان سے آپ جواب لیں. ان سے آپ, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ چیف ویب کو بھیجیں میرے پاس. چیف ویب کو بھیجیں. نہیں چیف ویب کو بھیجیں آپ, جس سے ہم نے بات کرنی ہے. اس طرح نہیں, نہیں نہیں بالکل نہیں. اس طرح نہیں چلے گا سر. بالکل نہیں چلے گا اس طرح سر. بالکل نہیں اس طرح چلے گا. آپ سر انصاف کے تقاضے پورے ہوئیں گے. آپ تشریف رکھیں گے تو پورے ہوئیں گے نا. آپ تشریف رکھیں نا یار. آپ تشریف تو رکھیں یار. آپ ہمارے بڑے آنریبل ممبر ہیں. آپ کی عزت میری ذمہ داری ہے. آپ کی عزت کرانا میری ذمہ داری ہے. آپ تشریف رکھیں. آپ جب تک بیٹھیں گے نہیں تو بات کیسے ہوئے گی؟ نہیں آپ جب تک بیٹھیں گے نہیں بات کیسے ہوئے گی؟ آپ اس طرح نہ کریں. آپ تشریف رکھیں. آپ پلیز تشریف رکھیں. نہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں. اب آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ بیٹھیں. آپ تشریف رکھیں. آپ بھٹی صاحب منسٹر پارلیمنٹری افیئر آ گئے ہیں, ان کی بات تو سنیں آپ. نہیں اس طرح نہیں کریں سر. منسٹر پارلیمنٹری افیئر آئے ہوئے ہیں, ان کی بات سنیں آپ. جواب تو آنے دیں نا ان کو. اس طرح نہ کریں آپ. رانا صاحب تشریف تو رکھائے نا پلیز. تشریف تو رکھائے نا پانی. جی 10 منٹ کے لیے ہاؤس کو ایڈجرن کر رہے ہیں. جی 10 منٹ کے لیے. منسٹر پارلیمنٹری افیئر آ گئے ہیں, ان کی بات تو سنیں آپ. نہیں اس طرح نہیں کریں سر. منسٹر پارلیمنٹری افیئر آئے ہوئے ہیں, ان کی بات سنیں آپ. جواب تو آنے دیں نا ان کو. اس طرح نہ کریں آپ. نہیں, ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر خود بخود جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے, اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو گرفتار کیا گیا. 9 مئی کا واقعہ جو پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے. اس واقعے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو گرفتار کیا گیا. ان کے اوپر جو ہے بے حساب مقدمات بنا دیے گئے. اصل مقدمہ کہیں پیچھے رہ گیا اور باقی مقدمات جو ہے بہت ہی بڑھ کے سامنے آ گئے. آج جو 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی جو ہے ان کے مقدمات میں کوئی بھی کمی نہیں آئی. ویسے کے ویسے مقدمات بڑھتے جا رہے ہیں. نہ تو ان کی ضمانت ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کے گھر والوں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے, بلکہ آج بھی ان کے گھروں کے اوپر جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور عالیہ حمزہ کی بیٹیوں کے موبائل فونز تک جو ہے اٹھا لیے گئے ہیں. آخر پولیس جو ہے کس بنیاد پر ان کے گھر میں چھاپا مارنے گئی جبکہ وہ ان کی تحویل میں پہلے سے ہی ہیں, اور ان کی بیٹیوں کے موبائل جو ہے کس بنیاد کے اوپر جو ہے اٹھا کے لے آئی ہے. جب اس کے اوپر جو ہے اسمبلی میں بات چیت کی گئی تو اسمبلی میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اس وقت جو ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین 1 سال سے بند ہیں اور انہیں جو ہے ضمانتیں نہیں دی جا رہی ہیں. جب ایک کیس میں ضمانت دی جاتی ہے, باہر آتی ہے, تو دوسرے کیس میں انہیں جو ہے دوبارہ سے گرفتار کر دیا جاتا ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ ان کے جتنے بھی تمام جو ہے اراکین ان تمام کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن خواتین کا مسئلہ جو ہے ڈیفینیٹلی باقی تمام مسائل سے ہٹ کے ہوتا ہے. خواتین کے ساتھ جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے, یہ ظلم اور زیادتی ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. بینظیر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تھی, اسے آج تک جو ہے قوم نہیں بلا سکی. آج بھی اسے ایک سیاہ چیپٹر کے طور پہ جو ہے قوم یاد کرتی ہے یا تاریخ میں لکھا جاتا ہے. کیا یہ جو چیپٹر آج شروع ہوا ہے اسے کل جو ہے سنہری حروف میں لکھا جائے گا, یا تاریخ کا ایک اور تاریخ چیپٹر ہوگا جس کے اوپر جو ہے تاریخ ہمیشہ شرمندہ رہے گی؟ اور جن کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, کیا ان کا نام جو ہے سنہری حروف میں لکھا جائے گا یا تاریخ جو ہے ان کا نام بھی غلط الفاظ میں یاد رکھے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو ہے کسی کی ذاتی اناد کی بنیاد کے اوپر جو ہے کیسز بنائے گئے ہیں. کیا مریم نواز کے ان کے ذاتی اناد ہیں فلک جاوید سے یا سنم جاوید سے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے ہیں؟ کیا آج تک جو ہے
ذاتی اناد کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہیں سزائیں سنائی جا رہی ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں اور ان کے گھروں کے اوپر جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آخر سیاسی انتقام کا سلسلہ پاکستان کے اندر کب تک جاری رہے گا؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کو اس انتقام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اپنے دور اقتدار میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ آج جو کر رہی ہیں کل ویسے ان کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پاکستان مسلم نواز کو جو ہے بار بار ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اپنی ماضی کی تاریخ سے پاکستان مسلم نواز نے کبھی بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ آج جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے کل ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا اگر سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا آج وہ کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سیاسی انتقام جو ہے نہ تو پاکستان تحریک انصاف کو کبھی لینا چاہیے اور نہ ہی باقی تمام سیاسی پارٹیز کو کبھی بھی سیاسی انتقام لینا چاہیے۔ اس سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے، چونکہ اس سسٹم نے جو ہے پاکستان کی سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اس سسٹم کے بغیر اگر ہم چلے گئے، انصاف ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی تو تمام سیاسی پارٹیز جو ہے سیکیور ہو جائیں گی، انہیں جو ہے مستقبل کا خوف کبھی بھی لاحق نہیں ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس پہ ضرور کیجئے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔